بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساس اور بہو کا تعلق تبھی اچھا ہو سکتا ہے کہ جب دونوں طرف سے اس کے لیے کوشش ہو۔ بہو اپنی ساس کو عزت دے اور ساس اپنی بہو کو عزت دے۔ چنانچہ ایک کہانی ہے کہ ایک بہو اپنی ساس سے بہت تنگ تھی۔ ایک دن وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور جا کر بتایا کہ میری ساس نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ اس مصیبت سے میری جان چھڑائیں۔ ڈاکٹر سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہاری ساس اتنی زیادہ سخت ہے تو پھر کیوں نہ اس سے جان ہی چھڑا لی جائے۔ تو بہو بڑی خوش ہو گئی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زہر دے دیا جائے۔ پھر پوچھا کہ تم اس کو روزانہ دودھ پلاتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اس کو صبح سیریل میں دودھ دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ بس تم دودھ کے اندر زہر ملا دیا کرنا، یہ کھائے گی اور مر جائے گی تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ بہو بڑی خوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا لیکن اس طرح اس کو زہر دو گی تو ہر بندہ تم پر الزام لگائے گا کہ تم نے کچھ کیا ہے اور تم نے اس کو مارا ہے، اس طرح تمہارے اوپر مقدمہ بھی بن جائے گا۔ تو لڑکی کہنے لگی ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا آہستہ اثر کرنے والے زہر سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اس کو وہ زہر کھلانا شروع کر دیں گی تو 1 سال کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، لیکن 1 سال تمہیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ اب بہو نے سوچا کہ 1 سال گزارا کرنا آسان ہے، چلو پھر تو جان چھوٹ جائے گی، تو وہ اس کام پر آمادہ ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے اسے کہا کہ دیکھیں، ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب تم اس کو زہر دینا شروع کرو گی تو تمہیں اس کے ساتھ ظاہری طور پر بہت محبت کا تعلق رکھنا پڑے گا، ہنسنا مسکرانا، اس کے کام کرنا، اس کو خوش کرنا، تاکہ تمہارے اوپر کوئی بندہ شک بھی نہ کر سکے کہ یہ آہستہ اثر کرنے والا زہر اس کو تم نے دیا ہے۔ اس نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، میں 1 سال اس کے ساتھ ہنس کھیل کر گزار لوں گی۔ چنانچہ ڈاکٹر نے اس کو پاؤڈر دے دیا اور کہا کہ یہ پاؤڈر دودھ میں ملا کر روزانہ پلا دیا کرو، اور 1 سال کی بات ہے، گزارا کر لو، پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ لڑکی وہ زہر لے کر گھر آ گئی۔ چنانچہ اب اس نے وہ پاؤڈر روزانہ اس کو دودھ میں ملا کر دینا شروع کر دیا، اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ اب تھوڑے عرصے کی بات ہے اور میری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کی شان کے ساتھ ہی ساتھ اب وہ ساس کی باتوں پر غصہ بھی نہ کرتی، اس کے ساتھ پیار و محبت سے بات کرتی اور اچھا وقت گزارتی کہ میرے اوپر کوئی شک بھی نہ کرے کہ یہ اپنی ساس کے ساتھ اچھی نہیں تھی۔ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ محبت پیار سے اگر زبردستی بھی رہنے کی کوشش کریں تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ واقعی محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 9-10 مہینے گزر چکے۔ اب اس لڑکی کا اپنی ساس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بن گیا اور وہ اس سے اس طرح محبت کرنے لگی جیسے اپنی ماں سے محبت کرتی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اب تو 2 مہینے رہ گئے ہیں اور 2 مہینے کے بعد یہ مر جائے گی۔ اب اس کو اس خیال سے پریشانی شروع ہو گئی کہ نہیں، میرا تو اس کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہے، ہم تو دونوں ماں بیٹی کی طرح زندگی گزار رہی ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہوگی تو مجھے زیادہ پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ایک دن وہ واپس اپنے ڈاکٹر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے آہستہ اثر کرنے والا زہر دیا تھا، وہ میں 10-11 مہینے سے اس کو کھلا چکی، اب صرف آخری مہینہ باقی رہ گیا ہے، لیکن اب میرا دل اپنی ساس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، اب میرا دل بہت پریشان ہے کہ یہ تو مر جائے گی۔ تو ڈاکٹر نے اس کی بات پر سن کر مسکرایا اور اس نے کہا کہ دیکھو، اصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا بلکہ شوگر کا پاؤڈر دیا تھا، وہ زہر نہیں تھا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ 1 سال اس کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کرو، جب نبھا کرو گی تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ نے 1 سال اس کے ساتھ اچھا گزارا، اب دل میں ایسی محبت ہے کہ اس کی وفات کا سوچ کر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ جائیں اور اپنی ساس کے ساتھ محبت پیار سے رہیں، اس کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کریں گے اور آپ بھی اپنی زندگی کامیاب گزاریں گے۔ سچی بات یہی ہے کہ ابتدا میں کچھ وقت تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور جب طبیعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں
تو پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا گزارا کر لیتا ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ اس طرح سے کیا کہ صبح کے سفر میں کئی مرتبہ بس کراؤڈڈ ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ آتا ہے اور سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو سارے بندے اس کو جواب دیتے ہیں یہاں کوئی جگہ نہیں، یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کونے میں اس کو بٹھا لیا جائے اور وہ 2 منٹ وہاں پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد اس بندے کے ساتھ پہلے جو وحشت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ لوگ ہنسی مذاق سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ یہی تجربہ ہم نے کیا جب کراؤڈ ہوتا ہے اور لفٹ کے ذریعے اوپر جانا ہوتا ہے، تو اگر 8 بندے لفٹ کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اب کوئی نیا داخل ہونا چاہتا ہے تو فوراً اس کو کہیں گے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اگر بالفرض کوئی یہ کہہ بھی دے کہ اچھا میں جگہ بنا دیتا ہوں آپ آ جائیں، اور وہ بندہ لفٹ میں داخل ہو تو 1 منٹ کے اندر سب کی سوچ اس کے بارے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اجنبی نہیں رہتا بلکہ اپنا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر وہ کچھ عرصہ صبر کر کے اچھے طریقے سے زندگی گزار دے تو پھر اس کو قلبی تعلق نصیب ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت کا رشتہ ہونے کی وجہ سے پھر زندگی اچھی گزرتی ہے۔ آئیے ایک اچھی بہو ایک اور کہانی آپ کو سناتے ہیں کہ اچھی بہو ہوتی کیسی ہے۔ چنانچہ ایک بہو تھی جو اپنی ساس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس نے ایک دن محسوس کیا کہ میرا خاوند 1-2 مہینے سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے نہیں گیا، تو اس نے اپنے خاوند کو ترغیب دی کہ دیکھیں ویکنڈ آ رہا ہے اور ہم تو آپس میں بہت سارا وقت گزارتے ہی ہیں، مگر اس ویکنڈ پر اگر آپ اپنی والدہ کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ بیوی نے چونکہ اس کو سمجھایا تھا تو لڑکے کو بھی خیال آ گیا کہ ہاں 2 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے امی کے ساتھ ایک وقت کا تو کھانا کھانا چاہیے۔ اس لڑکے کا والد فوت ہو چکا تھا اور اس کی والدہ اکیلی رہتی تھی۔ لڑکے کا حق بھی بنتا تھا کہ اس کے ساتھ ٹائم گزارے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی ماں کو فون کیا کہ امی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں، کھانا کھاؤں، ہم آپس میں باتیں کریں اور اپنے زندگی کے حقائق ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ ماں کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ خیر تاریخ طے ہو گئی۔ اب وہ لڑکا جب اپنی والدہ کو لینے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ جو بوڑھی عورت تھی، ساس تھی، اس نے بہترین اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کو بہت زیادہ خوشی تھی کہ میرے بیٹے نے آج میری دعوت کی ہے تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ یہ ٹائم گزاروں گی۔ چنانچہ بیٹا اپنی ماں کو لے کر ریسٹورنٹ پر گیا۔ وہاں دونوں بیٹھے آپس میں باتیں بھی کرتے رہے، کچھ بچپن کی باتیں بھی ایک دوسرے کو سناتے رہے اور کھانا کھایا اور خوب انجوائے کیا، جبکہ ماں بھی بہت خوش تھی اور بیٹا بھی بہت خوش تھا۔ تو اس وقت بیٹے نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی آج آپ خوش ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، بس میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایک خوشی اور دے دو۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ ماں نے کہا جس طرح اب آپ نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے اسی طرح 1 مہینے کے بعد ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ بھی کھا لینا تو میری زندگی میں خوشی آ جائے گی۔ بیٹے نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ماں اور بیٹے نے ٹائم سیٹ کر لیا۔ پھر ماں نے کہا شرط یہ ہے کہ اس دن کھانے کی پیمنٹ یعنی ادائیگی میں خود کروں گی۔ بیٹے نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں فون کر کے بکنگ کروا دی۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا، اب میں پورا مہینہ اس دن کے انتظار میں گزاروں گی، میں بہت خوشی سے یہ وقت گزاروں گی۔ اللہ کی شان، اس ساس کو 5 دن کے بعد دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئی۔ اب دیکھیں والدہ کی موت تو ہو گئی لیکن ماں خوش تھی کہ بیٹے نے مجھے ٹائم دیا ہوا ہے اور میں نے 1 مہینے کے بعد اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، اور بیٹا بھی خوش تھا کہ میری امی مجھ سے خوشی کی حالت میں جدا ہوئیں، اور بہو بھی اس بات پر خوش تھی کہ ساس بھی خوش گئی اور میرا خاوند بھی خوش ہو گیا۔ جب انسان اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہر بندے کو خوشیاں ملتی ہیں، تو بہو کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سوچے کہ میرا خاوند تو ہے لیکن کسی کا بیٹا بھی ہے۔ اس کی ماں کو بھی کچھ وقت چاہیے۔ جب بہو ساس کا خیال رکھے گی اور ساس اپنی بہو کا خیال رکھے گی تو دونوں طرف سے الفتیں اور محبتیں بڑھیں گی اور زندگی اچھی گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔